قرآن میں اس سے زائد واقعات ہیں، لیکن میں صرف وہ لے رہا ہوں جو ڈائریکٹ یا تو نام لے کے اللہ نے بیان کیا، یا وہ واقعات جو ڈائریکٹ اس عورت کا بغیر نام لیے کہ اس کو انوالو کیا، چاہے کہا فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، سیدھا اس طرح سے کہا، مطلب نام نہیں ہے لیکن سیدھا واقعہ، ورنہ بہت سارے صحابیات کے واقعات اس میں آ جائیں گے، اور میں نے صحابیات میں سے واقعات نہیں رکھے اس کے اندر، ورنہ بہت سارے پھر صحابیات آ جائیں گے، ان کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، ان کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، میں نے ان کو رکھا جن کی وجہ سے وہ قصہ، وہ آیتیں آئی وہ نہیں، بلکہ وہ قصہ کیا ہے، وہ عورت اس میں انوالو کون سی ہے، تو میں نے اپنے اعتبار سے 13 چنے ہیں، لیکن 13 ہے نہیں، 13 سے بھی زائد ہے، یہ میں نے چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے 13 کو مناسب سمجھا، جن میں سے کچھ کے نام ہیں یا کچھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اور تمام کے تمام واقعات میں انشاءاللہ عزیز ہم تمام لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے انشاءاللہ عزیز خوب جو ہے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ آئیے اپنے واقعات کو جو قرآن سے انشاءاللہ جو واقعات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، ان واقعات میں سب سے پہلا واقعہ انشاءاللہ عزیز، یا مختصر سے دہرا دیتا ہوں کیا کیا دیکھیں گے، میں نے اس کو بھی باب باندھ دیا، تھوڑا سا ہیڈنگ دے دی۔ پہلا، ماں ہونے کے ناطے عورتوں کے واقعات قرآن میں، ایمان والے اور غیر ایمان والوں کا فرق نہیں کیا، ایک ساتھ میں نے واقعات کو ڈال دیا۔ دوسرا، بیوی ہونے کے ناطے واقعات قرآن کے اندر۔ تیسرا، بہن ہونے کے ناطے واقعات قرآن کے اندر۔ اور چوتھا، اثر اور رسوخ رکھنے والی عورتوں کے واقعات قرآن میں، پوزیشن، ایک مقام سماج میں رکھنے والی، شہزادی ہے یا ملک کی جو ہے سلطنت کی جو ہے ملکہ ہے، بڑا مقام رکھنے والی عورتیں، ان کے واقعات۔ ٹھیک، اس میں ماں ہونے کے ناطے جو واقعات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، مریم علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اسی طرح بیوی ہونے کے ناطے جو واقعات آج ہم دیکھیں گے، حوا علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ ہماری ماں ہے، سب کی یاد رکھیں۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جن کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کا واقعہ، جو قرآن نے ان کا سیدھا ذکر کیا قرآن کے اندر۔ اسی میں تیسرا واقعہ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا، ان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ چوتھا واقعہ ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی بیوی کا، اور پانچواں واقعہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوط علیہ السلام کی بیوی کا، اور چھٹا واقعہ ابو لہب کی بیوی کا، چونکہ سورہ مسد میں اس کا پورا تذکرہ ہے کہ اس کو جہنم میں کیا عذاب ملے۔ اسی طرح بہن ہونے کے ناطے انشاءاللہ ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم جن کا نام تھا رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ چوتھی جو کیٹیگری ہے جو ہے مالدار عورتوں کے اندر، ہم 3 واقعات دیکھیں گے، ملکہ سبا، ٹھیک ہے، سبا کی رانی، the queen of شیبا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ انشاءاللہ دوسرا ہم دیکھیں گے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، اور تیسرا واقعہ ہم دیکھیں گے عزیز کی بیوی، جس کو عموماً جو زلیخا کے نام سے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام نہ قرآن میں آتا ہے، نہ حدیث میں آتا ہے، اور نہ ہی بائبل میں آتا ہے، نہ اسرائیلیات میں، بہرحال لیکن مشہور ہے تو یہ نام سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ 3 واقعات اس کیٹیگری میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ایک کے بعد ایک ان واقعات کو دیکھتے ہیں، تاکہ ان واقعات سے ہم کو کیا عبرت اور کیا نصیحتیں ملتی ہے۔ میں مختصر واقعہ سناؤں گا، کیونکہ اگر پورا واقعہ بھی سناؤں گا تو کئی صفحات پر ہے کچھ واقعات، تو میں ترجمہ رکھوں گا، مختصر آیتیں رکھوں گا، اس لیے کہ پوری آیتیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ واقعات کو کڑی میں جوڑنے کے لیے آگے پیچھے جو ہوتا ہے نا، ایک واقعے کا حصہ یہاں ہے، دوسرا یہاں ہے، تیسرا یہاں ہے، میں سب کو ملا کے اس کو بتا دوں گا کہ بھائی ایسا ایسا کچھ تو بھی سیکوینس ہوگا یا ہوا ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی کوئی فکس نہیں ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہم طے نہیں کر سکتے یہ کب تھا، کون سا سیکوینس، لیکن میں کوشش کروں گا ترتیب میں دینے کی، اور ایک کچھ تو بھی ایک من جملہ، اور آخر میں 2 سے 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، پہلے واقعے سے جو سیکھا دوسرے واقعے میں وہ چیز ہوں گے، لیکن میں ریپیٹ نہیں کروں گا، دوسرے واقعے سے کچھ دوسرے پوائنٹس، تیسرے واقعے سے تیسرے، حالانکہ اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہوں گے جو پہلے سے ریلیٹڈ، لیکن میں وہ چھوڑ دوں گا تاکہ ہر واقعے سے یونیک پوائنٹس ہم کو ملے، یہاں یہ واقعے سے یہ ملا، یہ واقعے سے یہ ملا، یونیک پوائنٹس، ورنہ کامن پوائنٹس پھر سارے واقعات میں ملیں گے کہ ایمان والوں ہونے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ کی راہ میں صبر کرنے کا کتنا فائدہ ہے، یہ سب میں ملیں گا، لیکن میں ایک واقعے میں صبر رکھ دوں گا تو سیکنڈ واقعے میں صبر کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جانا صبر تو ہے، اب آگے کچھ نیو پوائنٹ یا یونیک پوائنٹ کیا نکلتا ہے، منفرد کیا نقطہ نکلتا ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جب میں یہ چیز رکھوں گا تو اس میں یاد رکھیے کبھی بیشی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے، یقیناً ایک واقعے سے پورے نکات بھی میں نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ کبھی کبھار ایک واقعے میں اتنی عبرتیں ہیں کہ اس کو مطلب رکھنا بھی ممکن نہیں، جیسا ملکہ سبا کا واقعہ لے لے، جو سلیمان علیہ السلام اور اس کے بیچ مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اس کو اگر یہ کیٹیگری میں ڈال دیا جائے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کیسی بات کرتا تو وہ نکات ہی نکات، ایک ڈپلومیٹ دوسرے ڈپلومیٹ سے کیسی بات کرتا، نکات ہی نکات، ایک ملک دوسرے ملک کو کیسے تحفے بھیجتا، کئی نکات، ایک ملک دوسرے ملک کے تحفے کیوں لوٹا سکتا، لیکن میں ملکوں کے اعتبار سے بات نہیں کرنے والا ہوں، میں اپنے لیول پر آ جاؤں گا، لہٰذا میں وہ سب ٹاپکس چھوڑتا جاؤں گا، ورنہ ایسے کئی نکات پھر نکلے، لیکن ہم وہ نہیں لیں گے، ہم وہ لیں گے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں میرے اور آپ کے سامنے ایشو ہے، ورنہ بادشاہوں کے لیے بھی اس میں ہے، حکومت چلانے والوں کے لیے بھی اس میں واقعات ہے، وہ اس واقعے سے کچھ اور نکالیں گے، ہم لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے
اپنے لیے بینیفیشل پوائنٹ جو ڈیلی لائف میں لگتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے، ورنہ ایک ایک واقعہ اپنے اندر کئی کئی عبرتیں لیے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ قرآن کا قیامت تک چلتا رہے گا، ایک سے ایک پوائنٹس نکلتے رہیں گے، انسانیت کے لیے یہ کتاب قیامت میں کرتے رہیں گی۔ گویا یہ ایک ایسا سمندر ہے، یاد رکھیے، جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا، اور جتنے گہرے جاؤں گے اتنے بڑے بڑے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، ہر خزانے کے بعد دوسرا خزانہ اور ریڈی ہے، اور ہر خزانے کے بعد دوسرا خزانہ اور اس کے اندر ریڈی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سب تو نہیں، کچھ کور کرنے کی میں نے بہرحال کوشش کی۔ آئیے پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا، اور وہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والدہ کا عزیز۔ پہلا واقعہ ماں ہونے کے ناطے جو قرآن نے واقعہ بیان کیے، تین ہی میں نے سلیکٹ کیے، اس میں سے پہلا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح جو ہے حدیث میں کہیں ان کا نام ذکر نہیں کیا، یاد رکھیں، مطلب اس کی تفصیلات آپ کو اور ہم کو نہیں ملیں گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عمران تذکرہ کیا، یاد رکھیں قرآن نے، لیکن ان کی والدہ کا کیا نام ہے وہ تذکرہ نہیں کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے نام کو چھپا دیا، ہم کو بھی زیادہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت میں آپ کو نام وغیرہ سب ملیں گا، لیکن چونکہ ان کا اعتبار ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا میں نے اوائڈ کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے، سوائے ان ناموں کو لیا جو بہت کامنلی لوگ بولتے ہیں، ورنہ میں نے اکثر نام کو پھر نہیں لیا تھا۔ تو یہاں بھی میں نے نام کو چھوڑ دیا ہے، چونکہ کئی نام ان کی والدہ کے تعلق سے اسرائیلی روایتوں میں بھی 4 نام آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم ڈیفائن نہیں کر، ہو سکتا ہے ایک نام ہو، ایک کنیت ہو، ایک گھر کا لاڑکا نام ہو، ایک اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو اوائڈ کر دیا کہ نام۔ تو ان کا نام کیا ہم نہیں جانتے، ان کے شوہر کا نام آتا ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے عمران۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت ان کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور واقعے کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ قصص کے اندر اس واقعے کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی چیپٹرز میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کا قصہ قرآن میں کم و بیش آپ کو ہر بڑے سورے میں ملے گا، کسی میں پیدائش کا، تو کسی میں بچنے کا، تو کسی میں پلنے کا، کسی میں بڑے ہونے کا، کسی میں گھر چھوڑ کر جا کے شادی کرنے کا، تو کسی میں واپس آنے، کسی میں فرعون کو دعوت دینے کا، کسی میں عذابات آنے کا، کسی میں فرعونیوں سے بچنے کا، کسی میں نکل کے جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل کی حالات کا، کسی میں اس کے بعد، اور اس کے بعد حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ان کی موت کا واقعہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں پورا آتا ہے کہ فرشتہ آیا اور ساری چیز۔ تو گویا بہت ہی ڈسکسڈ نبی ہے، مطلب بہت ڈیٹیل میں اللہ نے ان کو ڈسکس کیا، یاد رکھیں۔ بہرحال تو ان کی پیدائش کا بھی تفصیلی واقعہ آتا ہے، کہیں اس میں نے ایک چنا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 7 سے لے کے 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ یہ وحی کا معنی ہے بمعنی الہام، ان کے دل میں اس بات کو ہم نے ڈالا۔ کیا ڈالا ان کے دل میں بات؟ آئیے، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس سے ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخران کے لیے دشمن اور غم کا ان کے لیے باعث بنے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ جب تم کو ڈر لگے بچے کی زندگی کے بارے میں تو اسے پانی میں ڈال دینا۔ کیوں ڈر لگے؟ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر لڑکا پیدا ہوتا تو فرعون اسے قتل کروا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام بچ کیسے گئے؟ وہاں تو ہوتا یہ تھا کہ جیسی کوئی عورت حاملہ ہوتی اس کا اندراج ہو جاتا، اس کا رجسٹریشن ہو جاتا، اولاد پیدا ہوتی تو حکومت کے لوگ باہر کھڑے ہوتے، لڑکا ہوتا تو وہ ذبح کر کے لاش دے کر چلے جاتے، لڑکی ہوتی تو چھوڑ دیتے، پھر بچے کیسا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو وقت تھا، اللہ رب العزت نے عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی والدہ کا پیٹ بڑا ہی نہیں ہوا، تو محسوس ہی نہیں ہوا، لوگ ان کو معلوم تھا اولاد ہونے والی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھتا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اور یہ وہ سال پیدا ہوئے جس سال قتل کا سال تھا، اور ان کے بڑے بھائی جب پیدا ہوئے وہ سال تھا چھوڑنے والا سال، 1 سال مارتا تھا 1 سال زندہ رکھتا تھا، پہلے تو ہر سال مار دیتا تھا۔ تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اگر ہر سال تم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دو گے تو پھر غلام کہاں ملیں گے کام کرنے کے لیے؟ تو بولے گڈ آئیڈیا، تو بولے 1 سال ماریں گے 1 سال چھوڑ، جس سال مارنے کا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال چھوڑنے کا سال تھا اس سال ہارون ان کے بھائی پیدا ہوئے۔ بہرحال تو لیکن محسوس نہیں ہوا، تو اب اندراج بھی نہیں ہوا، لیکن اب بچہ پیدا ہونے کے بعد تو روئیں گا، ہنسیں گا، کیا کچھ نہیں کریں گا۔ تو اللہ نے فرما دیا جب تو اس کو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے ڈر لگے تو کیا کرنا، اس بچے کو پانی میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور غم نہ کرنا،
ہم اس کو واپس تیرے پاس لانے والے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اب ہوا یہ کہ بچہ پیدا ہوا، بچے نے آواز کی، کچھ لوگ بولتے تھوڑے دن رہا، کچھ بولتے بالکل نہیں رہا، بہرحال جو بھی واقعہ ہوا، لیکن حالات یہ آ گئے کہ بچے کو پانی میں ڈالنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، آپ ٹوکری کے ساتھ بہتے بہتے چلے گئے نیل کے اندر اور پہنچ گئے فرعون کے گھر کے اندر۔ چونکہ اللہ کا اپنا منصوبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جس بچے سے ڈر کر فرعون سب بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ کو اسی کے ذریعے اس کو غرق کرا رہا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، تو ہم نے اس کو آخر کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنا دیا اس لڑکے کو، مطلب جس سے ڈر رہا تھا اس کو پہنچا دیا۔ تو فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا، اٹھا کر دیکھا بچے کو، ٹوکری کھولی تو اس میں سے بچہ نکلا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کے فیچرز دیکھ کر تو سمجھ میں آ گیا بچہ خپتی نہیں، خپتی مطلب وہ کوپٹک جو قوم تھی، بچہ تو اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل کا ہے، فیچرز ہوتے ہیں نا ہر قوم، پہچان لیا۔ لیکن بچہ اتنا خوبصورت تھا، دل آ گیا اس عورت کا، اس لیے کہ اس کو تو اولاد نہیں روایت پر، اس کا دل آ گیا کہ نہیں، اور دیکھ کر اس نے کہا کہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے، اور اس کا نام جو موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کہتے پانی سے ملے ہوئے، یہ تو پانی میں سے ملا تھا۔ بہرحال تو اس نے وہ کیا فرعون کو، اور اللہ نے کہا اس کا ہم اس کو دشمن بنانے والے تھے، اسی کے ذریعے اس کی حکومت ختم کرنے والے، جس سے ڈر کر وہ کئی بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم نے اس بچے کو اسی کے گھر میں بہرحال پہنچا دیا، تو غم کا باعث بنانے والے تھے۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون، اسے قتل نہ کر، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، کیا پتا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا، جب فرعون کو پتا چلا اس کی بیوی کو ایک بچہ ملا اور وہ بھی بنی اسرائیل کا، تو کہا قتل کر دو۔ تو اس نے کہا اے فرعون اس کو قتل مت کرنا، دیکھ تو لو ایک بار بچے کو، اور ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، اور چونکہ میں بے اولاد ہوں، ہو سکتا ہم اس کو اولاد بنا لیں، گود لے لیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی شریعتوں میں اس کا کیا حکم تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس شریعت میں گود لینا کسی کا بچہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستانی قانون میں بھی اڈاپشن ایک مسلم کے لیے لیگل نہیں ہے، اور شریعہ پوائنٹ آف ویو سے بھی اڈاپشن لیگل نہیں ہے۔ کفالت سنت ہے، بہت اچھی چیز ہے کسی کو پالنا، بڑا کرنا، کفالت اس کو بولتے ہیں، لیکن اس کو اپنا نام نہیں دیتے، وہ بچہ نہیں ہوتا آپ کا، ٹھیک ہے۔ بڑا ہوگا تو پردہ بھی کرنا پڑتا ہے اس سے، عورتوں کو جو پالتی ہے اور وہی پردہ کرتا، تو کفالت ایک الگ چیز۔ تو اس زمانے میں اڈاپشن کا سسٹم تھا، تو فرعون کی بیوی نے کہا کیوں نہ اس کو لے لے، تاکہ اس کو اپنا بچہ بیٹا بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بیٹا بنا لے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں کیا ہوں گے آگے چل کے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات ہو رہی، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا کہ بچہ میرے پاس سے میرا جو ہے چلا گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ ظاہر کر دے کہ بچہ جو محل میں پہنچا ہے میرا بچہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم اس کے دل پر جو ہے باندھ دیا، ہم نے اس کو دلاسا دیا کہ ایسا مت کر، صبر ہم نے عطا فرما دیا تاکہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ قرآن نے کیا کہا اللہ نے ان کے دل میں کہ میں بچے کو تیرے پاس بھیجنے والا ہوں، انہوں نے دنیاوی اسباب استعمال کیا۔ بچی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جو بڑی تھی، جاؤ دیکھو بچے کو۔ جب وہ بچہ بہ کر جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، مطلب فرعونی لوگ نہیں دیکھ پائے کہ کیا کر رہی ہے لڑکی، تو طرف دیکھتی رہے اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، اور ان کی بہن دیکھتی بھی گئی، کسی کو پتہ نہیں لگا کہ وہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور خبر رکھ رہی تھی کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہتا شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام دودھ حرام کر دیا۔ جب وہ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا تو اب بچے کو تو دودھ پلانا ہے، جس بھی عورت کے پاس لے جاتے موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پیتے، اب یہ پریشان ہوں گے چونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی اس نے پہنچ گئی محل میں اور کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جس گھر کا یہ بچہ دودھ بھی پئیں گا اور وہ بڑا خیال رکھیں گے اس گھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے، تو ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، ابھی ان کی ماں اور بہن نے ہی نہیں کہا کہ ان کا بھائی ہے میرا بیٹا ہے، سب اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ جب لایا گیا اور دودھ پلانے دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا، باقی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، ٹھیک۔ پھر فرمایا اور اس کی ماں کے پاس ہم نے اس کو واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور موسیٰ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم جو ہے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
تو ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، اللہ نے ان کو اولاد دی، ان پر وحی کی، بچے کو چھوڑ دے کہا، بچہ جو ہے نکل کر چلا گیا، اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہوں نے پیچھے بھیجا، اور پھر بچہ واپس اللہ نے جیسا وعدہ کیا تھا بچہ واپس جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس واقعے قرآن نے 3 4 5 جگہ دہرایا، مختلف الفاظ کے ساتھ، تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ، ہم وہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن اوور آل ان جنرل واقعہ یہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ہوا۔ آئیے اس واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں، خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں، ہم لوگ جنرلی کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا ضرورت کے وقت واجب اور فائدہ مند، اسباب کا استعمال کرنا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جان کا ڈر لگا تو انہوں نے اس کو مطلب ایک باسکٹ میں ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا، اسباب کا استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہیں بچا سکتا تھا، کیوں نہیں بچا سکتا، لیکن اسباب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اختیار کریں، تو اسباب کا اختیار کرنا جو نفع بخش فائدہ مند اور جو حلال ہے وہ واجب اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیکھیے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ڈر پیدا ہوا بچے کو کیا کرے، سب سے ایزی طریقہ لگا، ان کے گھر کے بازو نہر تھی، نہر میں چھوڑ دیا، ندی تھی ندی میں چھوڑ دیا اور بہا دیا، اسباب کا استعمال کرنا۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ فطری خوف میں کچھ حرج نہیں ہے اور خوف ایمان کے خلاف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کہا اللہ نے، جب تجھے خوف ہو بچے کا تو پانی میں ڈال دے۔ پتہ چلا فطری خوف ایمان کے نفی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ارے میاں تم ڈر رہے مطلب ایمان نہیں ہے تم، تو خوف ایمان کی نفی نہیں ہے۔ خوف کسی کو کسی چیز سے ہو تو اس سے ایمان کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اللہ نے کہا جب تجھے ڈر ہو تو اسے پانی میں چھوڑ دے، تو پتہ چلا خوف ایک مومن کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے ایمان کے کمزور اور بلند کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم سب ڈرتے ہیں کہ شیطان ہمارے قریب آئے، کون نہیں ڈرتا، سب ڈرتے ہیں نا بھائی، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کبھی نزدیکی نہ آئے ہمارے، سمجھ رہے آپ؟ تو خوف اس لیے کہ وہ وساوس ڈال کے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال فطری طور سے خوف کھانا کسی چیز سے ایمان کی کمی نہیں ہے۔ تیسرا ہم کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اس واقعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا میں تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے پریشان رہی، پھر اولاد بڑی ہوئی، علامہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے ایک ٹوکری میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دیا کرتی تھی روز، اور وہ ٹوکری کو انہوں نے اپنے گھر سے باندھ رکھا تھا، مطلب جب دیکھتی سب حالات ٹھیک ہے، رات ہے، بچے کو جاتی ٹوکری کھینچتی، بچہ نکالتی، دودھ وغیرہ پلاتی، پھر ڈال کے چھوڑ دی، اور جیسی فرعون کے اس دن لوگ آ گئے انہوں نے کاٹ دیا رسی اور وہ بچہ خود چلا، وہ آلریڈی وہ احتیاط کر رہی تھی، بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں اپنا رہی، تو گویا اولاد کی محبت انسان کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا رسک لیا کہ اگر معلوم ہوتا کہ لڑکے کو چھپا کے رکھا تو ان کی جان بھی جا سکتی، زندگی بھر جیل میں جانا پڑتا ہے ان کو، اور ایک عورت ہونے کے ناطے جیل جانا یا کسی کافر کے ہاتھ میں جانا بہت ڈینجرس ہے۔ ایک مرد بھی جاتے ہیں جیل، ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنا بڑا رسک لے رہی تھی تو پتہ چلا ماں کی محبت تمام محبتوں پر غالب آتی ہے دنیا میں، جو لوگ محبت کرتے ہیں دوسرے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خوف اور ڈر کے وقت ثابت قدم رہنا۔ خوف اور ڈر کے وقت اگر کوئی ثابت قدم ہے تو اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر، ورنہ خوف اور ڈر کے ماحول میں انسان کیا کچھ غلط نہیں کر دیتا۔ تو یہاں پتہ چلا ان کو خوف تھا، غم تھا، بچہ واپس ملتا نہیں ملتا، لیکن ثابت قدم رہی۔ اللہ نے کہا ڈر تھا کہ یہ بول دے، دل میں آ رہا تھا ان کے اگر بول دیتی تو بچہ مارا جاتا، اور الحمدللہ بچہ ان کے پاس آیا، بچہ ساتھ رہا، ان کا ہی بچہ تھا، کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چلا ان کا بچہ۔ آخر تک قصے میں کہیں نہیں کہ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور شہزادے بن گئے، اور فرعون نے اپنے شہزادے کے جیسا ان کو رکھا، اور ولی عہد تھے حکومت کے، فرعون کے بعد بادشاہ بننے والے تھے، تو گویا یہ راز کبھی نہیں کھلا، یہ راز چھپا رہا، اور دو شریک ماں ہونے کے ناطے وہ تو اصل ماں ہی تھی، دو شریک ماں بنا دیا اللہ نے تاکہ موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر آتے اور جاتے رہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا ہوں چونکہ آپ کو تو وہی آتی تھی کہ یہ تمہاری والدہ، لیکن راز دیکھیے کہ ماں کتنا اس نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے رسک لی، بچے کو پانی میں چھوڑ دیا، واپس آئے تو دبا کے راز رکھا اپنے بچے کا کہ یہ میرا بیٹا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہنرمند بہرحال، تو آپ کافی ماہر تھے، علم تھا، ہنر تھا، فن اللہ رب العزت نے آپ میں دیا تھا بہرحال۔ تو یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ ثابت قدم رہنا جب کوئی مصیبت آتی ہے خوف کے موقع پر، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، قضا اور قدر تو طے ہے، تقدیر میں کیا ہونے والا طے ہے، لیکن اس کے بعد بھی وسائل کے استعمال میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ موت کا بھی طے ہے لیکن بیمار ہو تو دوا کھانا چاہیے، وسائل کا استعمال کرنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پہلے تو رسی کاٹ دی، بچہ بہہ کے چلا گیا، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، کہا بیٹی کو جاؤ دیکھو تمہارا بھائی کہاں جا رہا ہے،
وسائل کا استعمال. تقدیر تو پتا تھا نا, اللہ نے کہہ دیا بچہ میں تمہارے پاس دینے والا ہوں, رسول بنانے والا ہوں, بات تو طے تھی. پھر بھی وسائل استعمال کرے, بیٹی کو بھیجا جاؤ, تو پتا چلا وسائل کے استعمال میں سستی نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ تقدیر میں جو ہے وہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس واقعے سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جو انہوں نے بھیجا, بہنوں کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے, اس لیے اتنا بڑا رسک انہوں نے اٹھا لیا اپنے بھائی. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی, اور یہ پتہ چلا کہ ایک ماں اس کی محبت اور اس کی بیٹی کی پرورش, اور جب ایک ماں بچے سے سچی محبت کرتی ہے تو اللہ برے سے برے حالات میں بالکل لا کر واپس بچوں سے ملا دیتا ہے. آئیے دوسرا واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا, وہ ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا. اور یہ بھی بڑی عظیم شخصیت میں ہے, یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ایک عظیم جو ہے نبی, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک بہت برگزیدہ نبی کی والدہ ہے. یہاں دوسرا واقعہ ہے مریم علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی, ان کا واقعہ. اور سورہ آل عمران میں یہ جو آل عمران کا جو خاندان تھا, یہ بہت بابرکت خاندان تھا, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا ہو یا اس کے بعد والا مریم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہو, یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ بہت بابرکت خاندان تھا. آل عمران پوری سورت اللہ رب العزت خاندان کے تعلق سے نازل. تو بہرحال ایک بہت ہی محترم جو ہے شخصیت کا پھر تذکرہ دوسرا, وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یا پھر مریم علیہ السلام کی والدہ, جن کا نام حنا آتا. حنا, ٹھیک ہے, ہے نون اور جھٹکے والا ہے نون اور جھٹکے والا ہے. حنا ان کا نام آتا ہے, انگلش میں یا بائبل میں اینا کہتے ہیں اسے. ٹھیک, بہرحال حنا ان کا نام آتا ہے, لیکن قرآن نے ان کا نام استعمال نہیں کیا, کیا تھا بول کے. بہرحال اور سورہ آل عمران آیت 35 اور 36 میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا, اور بھی مقامات پہ کیا. اللہ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران, اور کہا عمران کی بیوی نے, تو گویا ان کے شوہر کا نام بھی عمران تھا, موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا, مطلب موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران تھے, اور یہاں ان کے شوہر کا بھی نام کیا تھا, عمران تھا. یاد ہے, ٹھیک ہے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. سورہ آل عمران میں دونوں خاندان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ایک ساتھ کیا. بہرحال تو اللہ فرماتا ہے اس قالت امرأۃ عمران, اور عمران کی عورت نے یہ کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی, اے اللہ میں نظر کرتی ہوں اپنے پیٹ میں جو کچھ ہے تیری راہ کے اندر. مطلب انہوں نے ایک نظر مانگی, منت بولتے ہیں اس کو اردو میں, نظر مانگی, منت مانگی اللہ سے کہ اللہ جو اولاد پیدا ہوں گی مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دے دوں گی. اور ان کا خوی گمان یہ تھا کہ ان کو لڑکا پیدا ہوگا, تاکہ لڑکا طاقت کے ساتھ جو ہے مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے. اور اس زمانے میں کا یہ طریقہ تھا, بچوں کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے نظر کیا جاتا. تو انہوں نے ایک نظر مانگ لی, اے اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی, میں نظر مانگتی ہوں جو میرے پیٹ کے اندر, محررن فتقبل منی, تو اللہ تو اس کو قبول کر مجھ سے, ٹھیک ہے, اور تو سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے پھر جب اس نے اسے جنا, اس کو پیدا کیا, تو کہا اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے, اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں, یا لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی. مطلب ان کا امید تھی کہ لڑکا ہوں گا خدمت کرے گا, لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جو اس نے جنا ہے لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں, اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دے. یہ انہوں نے ایک نظر مانگی, منت مانگی, جائز منت مانگی. اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے بچوں کو دیا جاتا. انہوں نے نظر مانگی, لیکن ان کی امید تھی لڑکا ہوں گا, لیکن وہ لڑکی پیدا ہوئی. کہا اللہ یہ تو لڑکا نہیں, لڑکی اور لڑکا جانتا ہے بہتر کہ لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی ہے, لیکن اب چونکہ میں نے اس کا نام مریم رکھا, اور اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے مردود سے محفوظ رکھنا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم میں سے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے, چمٹیاں لیتا ہے, کچوکے لگاتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے وہ بچہ ابن آدم زور زور سے چلا چلا کر روتا ہے. سوائے دو لوگوں کو یہ کر نہ سکا, چونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول ہوئی تھی. مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان تنگ نہیں کر سکا ان کی پیدائش, ایکسپشنل کیس, پھر اللہ نے ان کی دعا قبول, ٹھیک ہے, باقی سب کو کرتا ہے تنگ, یاد رکھے شیطان, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے پھر اس بچے کو مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جیسی نظر مانگی تھی وقف کر دیا, اور اتنا ہی ان کا واقعہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے. اس کے آگے پیچھے بھی جو کچھ باتیں ہوں گی اسی سے ملتی جلتی ریلیٹڈ باتیں بہرحال قرآن نے کی ہے, لیکن اس واقعے سے جو باتیں ہم کو ملتی ہے سیکھنے کو, کیا, پہلا ماں کا بچے کو دین کے لیے قربان کرنا. اولاد پیدائش سے پہلے نظر کر دی اللہ, ماں کا بچے کو دین کے لیے قربان کرنا ہے. آج بھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دین کے لیے لگاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بہت اچھی نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. پڑھتا نہیں ہوں گا تو ڈال دیے دین کے لیے, ایسی ہوں گا ڈال دیے, محنت مشقت نہیں ہوتی اس کے باپ سے کمانا دھمانا تو دین کے لیے ڈال دیے. اس طرح سے جو ہے لوگ کمنٹس دیتے ہیں, تو تب بھی کوئی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں
لوگ ویسے نہیں رہیں گے، یہی سوچتے ہیں لوگ. اب نظر کر دینا اللہ کے لیے بولے تو ایک ٹف ڈیسیجن تھا، یاد رکھیں، ایک ٹف سچویشن. بہرحال تو ماں کا بچے کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یاد رکھیں، یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز واقعے سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کا بھی حق ہے کہ وہ بچے کا نام رکھ سکتی ہے دو کنڈیشنز پہ. ایک، والد کو کوئی نام نہ رکھنا، وہ اجازت دے، اور دوسرا نام درست ہو. ماں کو بھی حق ہے، چونکہ قرآن نے کہا جب مریم علیہ السلام ہوئی تو انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. تو پتہ چلا ماں کا بھی حق ہے نام رکھنا. اگر باپ کوئی نام نہ طے کر رہا ہو اور نام درست ہو تو بیوی بھی جو ہے بچے کا نام رکھ سکتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر پہلے بات کر لے. اور کیا مشکل ہوتی ہے، دو ہی نام تو طے کرنا ہوتے ہیں، لڑکا ہوں گا تو یہ، لڑکی ہوں گی تو یہ طے کر لے. تو بیوی بھی چوائس دے سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ شوہر کی کوئی چوائس نہ ہو اور نام درست ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے. اسی سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بچوں کا نام پیدا ہوتے ہی رکھا جا سکتا ہے. یہ پیدا ہوئی ان کا نام انہوں نے رکھ دیا کہ میں نام مریم رکھتی ہوں. چوتھی بات پتہ چلی بچوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے. مریم نام رکھا، اور مریم کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت گزار بندی. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت گزار بندی، یاد رکھیں عبرانی زبان کے اندر کہ اللہ کو خوش کرنے والی، اس کی عبادت کرنے والی بندی. تو یہ ہے مریم علیہ السلام کے نام کا، یاد رکھیں. تو نام اچھا انہوں نے رکھا، نام خود رکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس واقعے سے ایک چیز اور پتہ چلی، ہم کو کسی کام کو کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے. کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اللہ قبول کر مجھ سے یہ کام. جیسا جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو کہا فتقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول کر یہ اولاد. نظر مانگی کہ میں اس کو نظر کرتی ہوں، فتقبل منی، مجھ سے قبول کر اس نظر. تو ہم نے بھی دعا کرنا چاہیے. جیسا مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر. تو اسی طرح کوئی بھی عبادت آپ اور میں کرے، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ضرور یہ دعا کریں، اے اللہ ہماری اس عبادتوں کو قبول. حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکات ہو، رمضان اب گزر رہے ہیں، ہم یہ کریں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے قبول کر. اس لیے کہ انسان کرے اور قبول نہ ہو تو کیا. تو اس واقعے میں پتہ چلا انہوں نے نظر کیا اور دعا کی اللہ قبول بھی کر، میں جو نظر تیرے لیے کر رہی ہوں. اس واقعے سے بھی پتہ چلا. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھی اس واقعے سے بھی پتہ چلی. آخر بات جو اس واقعے سے ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو شیطان رجیم سے بچانے کے لیے والدین دعا کرے. جیسا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اور اپنے اولاد کی اولاد کے لیے ایڈوانس دعا کر دی، اے اللہ میری اس اولاد اور اس کی نسلوں کو، آنے والی اولاد کو شیطان سے بچانا. اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی. مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخصیات ایسے جن کو شیطان پیدائش کے بعد تنگ نہیں کر پایا. سمجھنا؟ یہ تھا دوسرا واقعہ اور اس کی چند نصیحت. آئیے تیسرا واقعہ، وہ ہے مریم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. اور مریم علیہ السلام میں کیا کہوں، یہ بہت برگزیدہ بزرگ شخصیات میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں. کامل مطلب پرفیکٹ، اپنے دین کے اعتبار سے مکمل. مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں، عورتوں میں صرف دو کامل گزری ہے، صرف دو. ایک مریم علیہ السلام اور ایک آسیہ، دو ہی کامل. مردوں میں تو آپ نے کہا کئی کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف دو کامل گزرے. ان میں سے ایک کامل عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یا پھر حدیث میں ہے کہ جنتی عورتوں میں سے اگر کوئی ہے تو یہ ہے، قابل تقلید عورتیں جو جنتی ہے تو یہ ہے. ان میں مریم علیہ السلام کا بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. تو آئیے اب مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. واقعے کی ڈیٹیلز میں، عربک ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو ہے 42 سے 48. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے. اے مریم اپنے رب کی فرمانبردار بن، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی باتیں ہیں جو کچھ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، جو تیری طرف وحی کرتے ہیں. اور تو اس وقت اس کے پاس نہ تھا جب وہ قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور تو اس وقت بھی نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کریں گا، اور عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی بات کریں گا، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گا. اس نے کہا، مریم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوں گا جبکہ کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا ہے. تو اس فرشتے نے جواب دیا، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کن فیکون، وہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ایک فرشتہ آیا مریم علیہ السلام کے جو کہ اس زمانے کی چوزن مومن تھی. اللہ کی طرف سے اللہ نے سارے عالم کی عورتوں پر فوقیت دی تھی اور ان کو چن لیا تھا. فرشتے نے آ کے بشارت دی، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے. انہوں نے کہا
یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو اولاد ہو، مجھے تو کوئی مرد نے چھوئے نہیں، کنواری تھی، ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسا ہوگا؟ اس فرشتے نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آج کے جدید دور میں بھائی کلوننگ کے ذریعے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کلوننگ کے ذریعے جس جنس سے کلون بنایا جاتا ہے وہ کلون اسی جنس کا ہوتا ہے۔ میل سے کلون بنے گا تو میل ہی کلون بنتا ہے، فیمیل سے بنے گا تو فیمیل بنتا ہے۔ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کی پیدائش کلون سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ دونوں اپنے جنس سے ہٹ کر پیدا ہونا۔ آدم علیہ السلام سے حوا پیدا ہونا، کلون اپنی کلون کو پیدا کرتا ہے، میل سے میل ہی ہوتا ہے، وہ فیمیل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سائنس تو کلون صرف جس کا ہے اسی کا پیدا ہوتا ہے، اب مرد کا ہوگا تو مرد ہی پیدا ہوتا ہے، اس سے عورت نہیں ہو سکتی۔ تفصیلات میں نہیں جا رہا کلوننگ کیا ہوتی ہے، بس میں خالی جو لوگ جانتے ہیں ان کو خالی اشارہ کر، تو یہ کلون نہیں ہے، کلون یہ نہیں کر سکتا جو یہ معجزات، اعجاز، یہ ایسی چیز تھی جو انسانیت کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بشارت دے دی۔ اب اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا مریم علیہ السلام کے واقعے سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 35، اور کتاب میں مریم کا ذکر کر جب اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، اب وقت آ گیا کہ ان کو نظر کر دیا جائے مسجد اقصیٰ کے، نظر کیا گیا۔ جب نظر کیا گیا تو یہ لڑکی تھی، کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہو، ولی ہو، کفیل ہو، تو لوگ ہررا ڈالنے لگے کہ کون مریم کی کفالت کریں گے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام ایک بہت اونچے خاندان سے تھی۔ ہر فرد جو نیک انسان تھا یا جو اس زمانے کے بڑے امام تھے اس مسجد اقصیٰ کے، سب کہہ رہے تھے ہم کریں گے، ہم کریں گے، اور سب نے ڈالا۔ لیکن یہ اعزاز ملا زکریا علیہ السلام کو جو کہ آپ کے رشتے میں خالو تھے، ٹھیک ہے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو تھے، یاد رکھیں۔ اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ماموں اور بھانجے رشتے میں، یاد رکھیں، سگے، ٹھیک ہے۔ تو زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، زکریا علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی۔ اب یہ چلے گی حجرے میں، حجرہ کسی مغرب کے جانب جہاں بھی تھا، اب یہ عبادت کرتی حجرے میں، تو اللہ تعالیٰ حجرے میں ان کو پھل کھلاتا، ایسے پھل جو بے موسم ہوتے اور اس جگہ اگتے بھی نہیں، مطلب سیزن میں نہیں ہوتا، اور وہ زمین پہ فلسطین میں آتے ہی نہیں، مسجد اقصیٰ کی بات۔ زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بچی سے اللہ کچھ بڑا کام لے، یہ ایک اللہ کی، یہ ایک نیک بندی ولی ہے، اور یہ کرامات ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، جو کہ وہ نبی نہیں تھی، تو کرامت جو نیک لوگوں کے ذریعے اللہ انہوں نے کارنامے انجام دیتا ہے وہ کرامت، اور جو انبیاء کے ذریعے انہونی چیز ہوتی ہے وہ معجزہ۔ بہرحال تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ خاص فرشتہ بھیجا جو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جیسی مریم علیہ السلام کے قریب فرشتہ آیا، انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان میں تجھ سے، چونکہ ایک غیر محرم مرد ان کے پاس آیا تو ایک شریف عورت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ میں پناہ مانگی اور کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ میں تجھ سے، کیا مسئلہ ہے تیرا، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے تو۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، اور میں بدکار عورت بری عورت بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اسی طرح سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ پس حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی، پھر درد زہ سے مطلب اولاد کی پیدائش کی تکلیف سے کھجور کے تنے کی طرف جا کے وہ رک گئی اور کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوئی۔ اس نے اسے اس سے کہا، مطلب فرشتے نے ان سے کہا، نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرائیں گا۔ مطلب مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام حمل میں وجود میں آ گئے، مریم علیہ السلام وہاں سے نکل گئی، ایک دور علاقے میں جا کے رہ گئی، اور وہاں ایک جھاڑ تھا، اور جو پیدائش کی تکلیف ہے ظاہر سی بات ہے، اب یہ وہ عورت ہے جو کسی کو بول نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ جو اس کے پیٹ میں معجزہ ہے، جب وہ نکلیں گا تو ہی سارا معاملہ ہوگا۔ اب لوگ نہیں ہے، کوئی مددگار ساتھ نہیں ہے، ایک اکیلی کنواری لڑکی، واللہ عالم کیا ان کی عمر تھی، بہرحال لیکن جو بھی ان کی عمر رہی ہے بہت بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے کہ وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے، یاد رکھیں، آپ سوچیے نا، اور وہ تکلیف میں ان کے الفاظ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو کہنے لگی ہے کاش میں مر جاتی، تکلیف برداشت اور بھولی بھلائی ہوتی ہے، مطلب کب کے لوگ بھول جاتے ہیں۔
فرشتے نے کہا کہ تیرے نیچے اللہ نے ایک ندی جاری کر دی اور ایک جھاڑ تھا، اس کو دھکا دے، تازی کھجوریں اس پہ سے گرتی رہیں گی اور اس کو کھا۔ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہ جھاڑ کو دھکا دیتی، کھجوریں گرتی اور پانی پیتی وہاں سے، یاد رکھتی۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کھجوریں گریں گی، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ۔ پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ دے میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، مطلب خاموشی والا روزہ رکھا ہے، یاد رکھیے۔ سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اب تھوڑے سے ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، شاید ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اے ہارون کی بہن، یہ تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تم نے کیا کر لیا؟ ایک کنواری عورت بچے کو لائی۔ بولے تو لوگ سماج پورا پریشان تھے، لیکن فرشتے نے پہلے بول دیا تھا، کہنا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، بات تو نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدکار نہ تھی، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو بات نہیں کری، لیکن اتنے چھوٹے بچے سے بات کیسے کرے جو تیرے گود میں؟ انہوں نے کہا جو بھی ہے جواب یہ دے گا، میں تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے بات کرے جو اتنا چھوٹا ہے، جو ابھی تک گود میں بچہ ہے؟ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی اور یہ ان بچوں میں سے جنہوں نے بچپن میں بات کی، جو دوسروں نے بچے بات نہیں کرتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ واقعہ بہت لمبا اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ ایک معجزے ہیں اور بغیر والد کے اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ نے اپنی تخلیق جو مخلوقات کو پیدا کیا، پیدائش کے سارے طریقے اللہ رب العزت کو ثابت کرنا تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک طریقہ ہے۔ پہلا پیدائش کا طریقہ تھا جس سے اللہ نے جو ہے مذکر سے مؤنث پیدا کیا، میل سے فیمیل پیدا کیا، آدم سے ہوا پیدا ہوا، پہلا طریقہ پیدائش، یہ ایک طریقہ۔ سیکنڈ پیدائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں، ماں اور باپ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں صرف میل ہے، آدم علیہ السلام کے کیس میں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، فیمیل کو، میل سے فیمیل پیدا ہوتا۔ سیکنڈ کیس کے اندر یہاں ہم لوگ جو پیدا ہوتے ہیں سب کے سب کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، عام پیدائش۔ پیدائش کا تیسرا طریقہ فیمیل سے میل پیدا کیا، مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا تھا، بغیر باپ کے بچے کو پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ جو ہوتا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ آدم علیہ السلام تھا۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کی، عیسیٰ بغیر والد کے، اور ہم سب ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کے چار ہی طریقے، تو اللہ نے چاروں بتا دی، سب کے ایک ایک کیسے تین کے، اور نارمل ہم سب ہوتے ہیں۔ بہر اللہ نے ایک معجزہ وہ بھی بتا دیا۔ تو پیدائش کے جتنے طریقے تھے تخلیق کے وہ ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام کو پالا اور ان کو بہت اچھی تربیت دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ جنتیوں کی تمام عورتوں سے زیادہ فضیلت والی عورتیں جو ہیں ان میں خدیجہ ہے، پھر فرمایا فاطمہ ہے، پھر فرمایا مریم ہے، پھر فرمایا آسیہ ہے۔ جنت میں جو سب سے فضیلت والی چار عورتیں ہیں ان میں سے بھی مریم علیہ السلام ایک خال ہے۔ آئیے مریم علیہ السلام کے قصے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی چیز، اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے ہر اس چیز سے جس سے آپ کو ڈر لگے۔ مریم علیہ السلام جیسے ہی دیکھا کہ آدمی ان کی طرف آ رہا ہے، فوراً رحمان نے پناہ مانگی۔ ہر چیز سے جب آپ کو ڈر لگے تو اللہ میں پناہ مانگنا، فوراً اعوذ باللہ، اعوذ بالرحمن انہوں نے کہا تھا، رحمان کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں، سمجھ رہے، پناہ مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے جب ڈر لگے۔ اسی طرح طے شدہ ہونے کے باوجود کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، سارے اسباب کو استعمال کیا گیا۔ مریم علیہ السلام کا بستی سے نکل کے چلے جانا، کھجور کا جھاڑ پہ سے گرنا، اور کھجور کا خود سے نہیں گرنا، دھکا دینے کے بعد گرنا، اسباب ہے نا، کچھ کرو تو کچھ ملتا ہے۔ معجزہ بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے انسانی پہل، انسان کیا کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم کو بات پتہ چلتی کہ طے شدہ ہونے کے باوجود بھی، تقدیر ہونے کے باوجود بھی ہم کو جتنے وسائل ہیں ان وسائلوں کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بہت ساری کرامت دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں سے نوازتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نیک بندی تھی، ولی تھی۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ عز و جل کے قریب کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا اے مریم سجدہ کرو اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کا، وسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کرو، رکوع کر، رکوع کرنے والوں کا۔ اور یہ دونوں چیزیں نماز میں آتی ہیں، نماز بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اسی طرح ہم کو پتہ چلا اس واقعے سے مومن آدمی کو اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آتے تھے تو کبھی انہوں نے تکبر، کبر، بڑاپن کی میرے ساتھ یہ نہیں دکھایا، بڑے عاجزی سے کہا۔ جب ان کے خالو نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو کہا یہ تو اللہ دیتا ہے۔
عاجزی اختیار کی، تو ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح پتہ چلا کھجور ایک بہترین غذا ہے اس عورت کے لیے جس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے، پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کہا کہ دھکا دے کھجور گرے، اور یہ کھجور اور پانی پی ہی جی اس وقت۔ تو پتہ چلا کھجور میں وہ صلاحیت ہے کہ ایک ماں کو بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد جو ہے بڑا فائدے مند ہوتا ہے، یاد رکھیں، بڑا فائدے مند ہوتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، ہم لوگوں کے پاس کھجور کا چلن نہیں، یاد رکھیں، بڑا فائدے مند پھل ہے، یاد رکھیں۔ یہاں قرآن نے کہا کہ ان کو پھل کھانے کا حکم دیا گیا کھجور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہوتے کیا کرتے؟ تنیک کرتے، تو اس میں کیا کرتے؟ کھجور کو لیتے، اس کے اندر کا غودا چاپتے اور بچے کی تارخ پر لگا دیتے، پیدا ہوتے ہی بچے کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اچھی غذا ہے اور مکمل اپنے آپ میں کھانا ہے، یاد رکھیں، مکمل کھانا۔ عربوں کے لیے تو غذا تھی، ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہوتی ہے، 3 5 7 سے اوپر گئے تو پھر دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن عادت ڈالنے پہ مسئلہ نہیں ہوتی، لیکن عربوں کے لیے غذا ہے، دودھ اور کھجور کمپلیٹ فوڈ، پورا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے، کچھ ان کو دوسرا لگتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے فطرے کے اندر کھجور بھی دیے جاتے ہیں، فطرہ غذائیت میں دیتے ہیں، کھانے کی چیز دیتے، تو کھجور جو ہے صحابہ وغیرہ بالکل فل کھانے کے طور پہ استعمال ہوتا، تو وہ بھی دیا جاتا فطرہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال کھجور ایک بہت فائدے مند چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس واقعے سے ایک بات اور پتہ چلی کہ بلا شبہ برے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، جیسا فوراً مریم علیہ السلام بچہ لائے تو تہمت لگاتے ہیں، کم از کم شخصیت تو دیکھتے ہیں ان کی کیا تھی، کیا ہے، پچھلے واقعات، ان کا خاندان آل عمران کتنا افضل خاندان ہے اور اس خاندان کا نام ہے اور سب جانتے تھے، پھر بھی لوگوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا۔ کم از کم برے انسان کے بارے میں برا سوچنا سمجھ میں آتا ہے، نیک لوگوں کے بارے میں جھٹکے۔ تو بہرحال بہتان لگانے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ یہود نے فوراً مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا دیا۔ آئیے دوسری کیٹیگری میں ہم جاتے ہیں، جو کہ چوتھا واقعہ ہے واقعے کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھیں گے بیوی ہونے کے ناطے واقعہ، جس میں پہلا واقعہ انشاءاللہ حوا علیہ السلام تھا، جو کہ ہم سب کی ماں ہے دیکھا جائے تو، لیکن ہم نے ان کو بیوی کی کیٹیگری میں ڈالا، چونکہ ان کا واقعہ جہاں بھی آیا ہو آدم علیہ السلام کی بیوی کے طور پر، ہماری ماں کے طور پر نہیں، اس لیے میں نے ان کو بیوی کی کیٹیگری میں۔ تو حوا علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت مرتبہ بیان ہوا، کتنے مرتبہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، بہت ساری جگہ ان کا واقعہ آیا ہے، شیطان کا ان کا مکالمہ، شیطان نے کیسے بہکایا دونوں کو، کیسے پیدا ہوئے، کیا ہوا، احادیث میں بہت تفصیلات آئی، تو ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر جو اللہ رب العزت اس کے 19 سے لے کر 25 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت قریب مت جاؤ، کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اگر اس کا پھل کھا لو گے، یا پھر تم ہمیشہ جیو گے، کبھی موت نہیں آئیں گی تم کو اس کا اگر پھل کھا لو گے تو۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا اللہ کی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ یہ بات صحیح ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جیو گے اس کا پھل کھا لو گے تو، اور کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقین خیرخواہ ہوں، خیرخواہوں میں سے ہوں۔ بس اس نے دونوں کو دھوکے میں کے نیچے اتار لیا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، اور دونوں جنت کے پتوں کو لے لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخش نہ دے، ہم پر رحم نہ کرے تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا جاؤ تم آپس میں ایک دشمن ہو، مطلب شیطان اور تم انسان ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو، دنیا میں چلے جاؤ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک کا ٹھکانہ ہے اور جو کچھ سامان ہے، فرمایا تم اسی میں زندے رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے میں تمہیں دوبارہ واپس اٹھاؤں گا، یہ کہہ کر دنیا میں بھیج دیا۔ یہ تھا پہلی عورت اور پہلے مرد کا واقعہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ نے جنت سے پیدا کیا، کہا پھل مت کھانا، شیطان نے آیا بہکایا۔ اب اس میں اگر آپ ترجمے کی دیکھیں گے اور عربی کا بھی آپ اگر جو ہے متن دیکھیں گے تو یہاں بار بار آپ کو ایک چیز ضرور ملیں گی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ صیغہ عربی میں دو والا استعمال ہوا، دو والا، تم دونوں نے کھایا، تم دونوں کو میں نے کہا تھا، تم دونوں نے وہ کیا، ان دونوں نے معافی مانگی، ان دونوں، بار بار دونوں کا لفظ،
کیوں میں دوہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ مذاہب میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوا تھی جو بہکاوے میں آئی، وہ ہوا تھی جس نے پھل کھایا، وہ ہوا تھی جس نے آدم کو بہکایا، وہ ہوا تھی جس نے سب کچھ یہ مسئلہ کیا جس سے آدم پھنسے۔ اس حساب سے وہ بولتے ہیں کہ عورت شیطان کی پیروکار ہے اور وہ تھی جنت سے نکالنے کی وجہ۔ قرآن نے کہا دونوں نے نہیں سنا، دونوں نے کھایا، اللہ نے دونوں کو منع کیا تھا، دونوں کو تنبیہ کی، دونوں نے معافی مانگی اور دونوں کو اتارا۔ کہیں بھی حوا علیہ السلام کو الگ نہیں کہا کہ حوا تو ذمہ دار ہے، کہیں بھی عورت کو ذمہ دار جنت سے نکالنے کا نہیں ٹھہرایا قرآن۔ یہ خصوصیت اس کتاب، یہ حق دیتی ہے عورتوں کو۔ اس طرح جو کتاب شروع میں یہ کہہ دے کہ عورت کی وجہ سے انسان جنت سے نکلا تو عورت کا مقام کہاں رہا؟ یہ تھی وہ جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے۔ یہ تو شیطان کی جو پیروکار ہے، چیلی ہے، فلاں ہے۔ لیکن قرآن کیا کر دونوں، بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ جہاں جہاں بیان کے نکلنے کا جنت سے، دونوں کا نام لیا۔ دو مقام ایسے جہاں صرف آدم علیہ السلام کو تنبیہ کی، حوا علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا۔ آدم تم کو میں نے کہا، دو جگہ ایسی بھی خالی جہاں آدم علیہ السلام کو بولا گیا، حوا علیہ السلام کا نام نہیں۔ اسلام دونوں کو برابر حق دیتا ہے، کوئی عورت شیطان کی پیروکار نہیں، دونوں سے غلطی دونوں نے کیا۔ آپ اگر عربی پڑھیں گے نا، اللہما سب جگہ دو دو کا صیغہ لگا ہوا، تم دونوں سے میں نے نہیں کہا تھا، تم دونوں نے یہ کیا، اب دونوں نکل کر جاؤ، اور دونوں کے لیے ایک وقت زمین پر رہنے کا ایک موقع۔ دیکھیے آپ قرآن کے بہرحال حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نکالے گئے اور آ گئے۔ اس واقعے سے جو باتیں پتہ چلی ہم کو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز بری ہے یہ حرام ہے، اس کو مکمل طور سے بین کر دینا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اس شجر کے قریب مت جانا، شجر ممنوع، وہ جھاڑ جو بین تھا، ٹھیک، وہ جھاڑ جس کو بین کہتے، تو حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو بین کر دینا فائدے مند۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مت جاؤ، یہ نہیں کہ چھوڑ دو، چوائس کرنے دو لوگوں کو، جس کو یہ لینا ہوگا لے گا، جس کو نہیں، رسک نہیں، روکنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی کوئی غلطی کرے الگ بات۔ دوسری چیز اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، گناہوں سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، چاہے چھوٹے کیوں نہ ہو۔ چھوٹا سا لگا خطا ہے، کیا کھا لینے میں کیا جا رہا ہے، جنت میں ہی ہے نا درخت، وہ بھی چک لیتے، احتیاط کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ شیطان اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ڈفرنس کیا ہے؟ شیطان نے غلطی کر کے معافی نہیں مانگی، حوا اور آدم نے فوراً معافی مانگی۔ تو ابن آدم کی خصوصیت ہے غلطی کرو معافی مانگو، فوراً مانگ لینا چاہیے۔ اگر غلطی ہم سے ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت لمبے عرصے تک گناہوں کو باقی رکھتے ہیں، فوراً توبہ کرنا چاہیے گناہوں سے۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے جب مومن آدمی کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لوگ شیطان نے کہا کیا میں قسم کھاتا ہوں تمہارے سامنے، اللہ کی قسم، یہ جھاڑ سے اللہ نے تم کو اس لیے روکا کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کیا بن جاؤں گے؟ ملک، فرشتے بن جاؤں گے اور ہمیشہ زندہ رہوں گے۔ دوسرے مقام پہ کہا اور ایسی سلطنت ملیں گی جو کبھی ختم نہیں۔ یہ اس نے دھوکہ دیا، دونوں کو لگا اچھی بات، تو پتا چلا اللہ کی قسم کھا کر مومن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دینا نہیں ہے، مطلب لوگ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا آپ کے اس کو اللہ گواہ میں نہیں کہتا، آپ بولتے رہے یار اللہ گواہ تب لے، بعد میں پتا چلا دھوکہ دیا، جان دو یار اب اللہ کا نام ہوتا ہے نا۔ یہ بھی پتا چلا اس واقعے سے کہ غلط لوگ اللہ کی قسم کھا کے مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں آسانی سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں بہرحال اس واقعے سے ہم کو بہرحال پتا چلی۔ آئیے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ واقعے کے اعتبار سے پانچواں ہے۔ واقعہ ہے سارہ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ویسے بیویوں کے تعلق سے تعداد 3 اور 3 سے زائد آتی ہے۔ مشہور اور معروف جو ملتا ہے سارہ اور ہاجر، یہ ہاجر جس کو عام زبان میں کہتے ہیں۔ بائبل نے کہا کیتھورا، اور اس کے علاوہ بھی بیویوں کے تعلق سے روایتیں آتی بہرحال، لیکن قرآن نے ہاجر علیہ السلام کا یا ہاجر کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ سارہ علیہ السلام کا ایک واقعہ نام کے بغیر اشارتاً بیان کیا۔ آئیے واقعہ بہت چھوٹا سا ہے۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے۔ جاتے جاتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے جانا تھا، اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو دیکھا، فوراً گئے، جانور ذبح کیا، کھانا تیار کیا بیوی کے ساتھ مل کر، اور لا کر ان کو کھانا رکھ دیا، پروس دیا، کھانے کو کہا۔ وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، مطلب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو ان کے جی میں جو ہے ڈر محسوس ہونے لگا، وہ خوف کرنے لگے ان سے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، ٹھیک ہے، تو ہم نے اسے اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری سنی۔ اس کی بیوی ہنس رہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم نے اسے اولاد کی خوشخبری دی، اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری، گویا اولاد کی بھی خوشخبری دی اور اولاد کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، کیا خوشخبری! اور کس کو ملی؟ جو عمر کا لمبا عرصہ گزار چکی ہے، بڑا لمبا، کتنا لمبا وہ خود بیان کر رہی ہے۔ ٹھیک، اسحاق کے پیچھے یعقوب خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا ہوں، میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کو پہنچ چکے۔ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم بشارت دے رہے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت پر تعجب رکھتی ہے؟
تم پر اے گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں، تعجب مت کرو۔ ان کو یقین نہیں تھا، ایسا نہیں، جب فرشتے بولے تو فرشتے تو اللہ کو اپنائیں گے، حیرت بولتے نا، تعجب ہوا، کیسے ہوں گا میں بوڑھی بانجھ ہوں، میرے شوہر۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو اسرائیلیات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے زیادہ ہے، اب کوئی عمر نہیں، بال سفید ہو گئے، کوئی چانس نہیں ہے، اور ان کی بیوی بھی ایجڈ ہے بہت۔ تعجب کرنے لگی، انہوں نے کہا تعجب مت کرو، ہم وہ کرنے والے۔ اور سارہ علیہ السلام وہ خاتون جو ابراہیم علیہ السلام پہ بہت ابتدا میں ایمان لائی، بہت انیشل سٹارٹ سے جس کو ہم کہیں گے، وہ آپ کے ساتھ ایمان والوں میں سفر کیا، مصر گئی، مصر کے پورے واقعات بھی آپ بہرحال جانتے ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ مصر میں وہ گئی ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی سفر پر، وہاں مصر کے بادشاہ نے بری نظر ڈالی اور ان کو چھیننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور وہ پیرالائزڈ ہو گیا، شل ہو گیا، ہاتھ پیر اس کے بالکل فالج مار گئے۔ پھر اس نے کہا دعا کرو اللہ سے، تم نیک عورت لگتی ہو کہ میں نے غلط کام کیا، انہوں نے دعا کی اور دیا، اور وہیں اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجر کو تحفے میں دیا سارہ علیہ السلام کو کہ میری بیٹی اس ملک کی ملکہ بنے، اس سے بہتر ہے تم جیسے نیک لوگوں کی غلامی کرے، اور تحفے میں ہاجر، ان کا نام حدیث میں بھی آتا ہے ہاجر، ہاجرہ کامنلی ہم لوگ بولتے ہیں، تو حاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا، یاد رکھیے غلام کی یہ واقعہ تھا۔ تو بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح کرا دیا حاجرہ علیہ السلام نے، اور ان سے اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہ پہلی بیوی کا واقعہ جن کو اولاد بعد نہیں ہوئی، بائبل کے مطابق 13 سال بعد ان کو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا، مطلب جب تک اسماعیل علیہ السلام اکیلی اولاد تھے، اکلوتے تھے، ان کے 13 سال۔ بہرحال ان کو بشارت دی گئی، اور لڑکے کی دی گئی اور لڑکے کی دی گئی، اسحاق کی اور یعقوب کی بشارت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ اللہ ان کو زندگی بھی اتنی دے گا کہ وہ یعقوب کو دیکھے، مطلب بیٹا بھی دیکھیں گے اور پوتا بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور دونوں نبی ہوں گے، یہ بشارت دی۔ کیا بشارت ہے؟ ایک تو اولاد کی بشارت، بے اولاد انسان، اس پر نبی، بیٹا بھی اور پوتا بھی، کیا بشارت۔ اور یہ خاندان کہ آپ دیکھیے نا، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اس سے بہترین شجرہ دنیا میں کسی کا نہیں، 4 کے 4 نبی، مطلب پڑ پوتا نبی، پوتا نبی، بیٹا نبی اور باپ نبی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ، اسحاق علیہ السلام بیٹا، یعقوب علیہ السلام پوتا، اور یوسف علیہ السلام پڑ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ کیا نسل، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیے اس کی بیوٹی میں۔ تو بہرحال ایک بہترین نسل ہے، یاد رکھیں، بہترین جنریشن ہے، یہ اس سے بہترین شجرہ نہیں کسی کا، یاد رکھیے کہ ایک کے بعد ایک کا یہ سلسلہ، 4 نبی، ان کی نسلوں میں تو بہت نبی آئے، لیکن ایسی تواتر کے ساتھ نبی، یاد رکھیے، 1 2 3 اور 4۔ بہرحال سارہ علیہ السلام کا یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، چند نصیحتیں جو اس سے ملتی۔ پہلا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جیسی مہمان آئے انہیں کھانا بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوشش کی، ان کی بیوی نے بھی۔ دوسرا پتہ چلتا ہے بعض چیزوں پہ حیرت اور تعجب کے الفاظ استعمال کرنا یا جملے استعمال کرنا منع نہیں کی جا سکتے، جیسے انہوں نے کہا مجھے کہاں سے اولاد ہو، ہائے افسوس یہ کیسا ہو گیا، تو تعجب کے ایسے جملے ادا کرنا جو شرکیہ اور کفریہ نہ ہو، جائز ہے، کیے جا سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا ہوتا ہے نا ہمارے پاس بھی کچھ تعجب والے جملے یا ایسے جملے ایک دوسرے کو کمبخت ماری، فلاں کام نہیں کر رہی یا فلاں چیز، تو ایسے جملے جبکہ بددعا کے لیے نہیں، سلینگ ہوتے ہیں، زبان کی نوعیت ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ ایک دوسرے کو بولے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی پتا چلا، انہوں نے کہا میری کہاں سے اولاد ہوں گی، میں تو بانجھ ہوں، تو کوئی چانس نہیں اولاد ہونے۔ اس سے ایک اور بات پتا چلی، وہ یہ ہے کہ آدمی کے اہل خانہ کو، گھر والوں کو آدمی کی مدد کرنا چاہیے۔ مہمان ابراہیم علیہ السلام، لیکن انہوں نے دونوں نے مل کے میزبانی کی، تو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کی مدد کرنا، یہ نہیں کہ ان کے تو انہوں دیکھیں۔ یہاں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے انہوں نے خدمت کی۔ اسی طرح نیک اولاد مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کو 2 نیک اولاد کی بشارت دی گئی۔ اور یاد رکھیے بیٹے کے بیٹے بھی اولاد ہی ہوتے ماں کے لیے، پوتے بھی اولاد ہوتے ہیں، ان سے کبھی شادی نہیں ہوتی، پوتوں کے بچے بھی اولاد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ماں کے لیے اور باپ کے لیے، بیٹے ہی ہوتے ہیں ان کے۔ وہ الگ بات ہے، بیٹا بولتے، پوتا بولتے، پڑ پوتا اور کئی جملے، لیکن وہ زبان کے اعتبار سے عربی میں دیکھا تو وہ اولاد ہی کہلائیں گی، اس کے بچے اس کے بیٹے ہی ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال نیک صالح اولاد کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو عزت نوازتا ہے اس اعتبار سے کہ بچوں کی بشارت دی گئی، نام بھی اللہ نے رکھ دیے دونوں، اب جو ہوں گا اسحاق ہوں گا اور اس سے جو ہوں گا یعقوب ہوں گا، نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے رکھ دیا۔ پیدائش کی صلاحیت اگر انسان میں نہ بھی ہو، شادی شدہ انسان، بچے نہیں ہو رہے، تو بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمام مایوسی کی بات بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے۔ اور میں نے خود یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، ایک واقعہ، جو میرے نانا تھے ان کے ایک دوست تھے، اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر نانا کے پاس ملنے آتے تھے، ہم لوگ کافی بڑے تھے، ہم نے ایک دن ایسی پوچھ لیا یہ ان کا کون ہے، نواسا ہے، ایک کوئی صاحب نواسے تھے ہمارے، ہم بول رہے کہ یہ تو ان کا نواسا اتنا چھوٹا ہے، ہم تو بڑے، ہم تو سمجھدار تھے، سب بولے نہیں نواسا نہیں، ان کا بیٹا ہے۔ تو ہم کو تعجب ہوتا تھا نا، وہ ایک دم نانا کی عمر کی، داڑھی، بال سفید، مونچھیں سفید تھی، اور وہ چھوٹا سا بچہ گود میں لاتا، تو پتا چلا ان کو وہی اولاد ہوئی تھی، کافی عمر کے، بہت ایج، مطلب 60-65 کے بعد، چھوٹا بچہ، ٹھیک۔ تو بہرحال نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی آپ
बांझ हो, बांझ के जो भी टाइप साइंटिफिकली डिफाइन होते, मेडिकली कुछ भी हो, ना उम्मीद मत होइए। अल्लाह ताला जब चाहे वो बांझपन को खत्म करने पर, तो हम दुआ करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। ये भी मालूम है कि फरिश्ते जरूरत के वक्त इंसानी शक्ल में आते हैं, लोगों से बात। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा वाक़या हमारा आज का मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, याद रखिए ये वाक़या भी अपने आप में बड़ा यूनिक वाक़या है, और इंशाअल्लाह ये कुरान का वाहिद वाक़या है जिसमें शादी का तज़किरा है। सुन्नत में कई शादी के तज़किरे तरीके मिलेंगे, लेकिन कुरान में वाहिद शादी का वाक़या, और वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, और ये उनकी बीवी। वाक़या बड़ा तवील है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में रखता हूँ, क्योंकि आयतों के एतबार से अगर हम देखें सूरह क़सस के आयत 22 से लेकर 32 10 आयतों में बहुत डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन मैं उसको और छोटा करके तर्जुमा भी नहीं रखता हूँ, अपने अल्फाज में बोलता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर चले गए हैं किसी वजह से, वो जो भी वाक़या वहाँ हुआ था, उन पर एक केस हो गया था वहाँ मर्डर का, और वहां से निकलकर वो भाग कर कहाँ पहुंचे? मदियन। मदियन में जब आते तो मदियन में एक शेखुन कबीर है, एक शख्सियत है जिसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन लिखते हैं ये शोएब अलैहिस्सलाम है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो मदियन पहुंचते, मदियन पहुंच के अभी वो शहर में दाखिल होते हैं, रेगिस्तान का सफर करके आए, तो एक जगह वो आराम करते हैं। आराम करते हैं तो देखते हैं कि कुछ चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और कुछ औरतें अपने जानवरों को पीछे हटा रही है। हालांकि वो आई थी पहले, लेकिन जानवर उनके पानी बाद में पी रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो जाकर कहा, क्या बात है, तुम पानी क्यों नहीं पिलाती हो? तो कहा, पहले ये चरवाहे पिला ले, उसके बाद हम इन जानवरों को पानी पिलाती है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम रुको, मैं पानी पिलाता हूँ। आपने पानी सींचा और उन बकरियों को पानी पिलाया, और बैठ गए और कहा, अल्लाह मैं तेरी बहुत ज्यादा नजर करम का जो मोहताज हूँ। नए शहर में बादशाहत की जिंदगी छोड़ के आए, याद रखिए। एक शहजादे को एकदम आकर बिल्कुल कुछ ना हो तो कैसा होता है, ये समझ नहीं सकते। जब किसी का माल हो और अल्लाह ना करे माल से गुर्बत में आए, तो एहसास होता है कि माल जाने का कैसा, इंसान को हर नेमत में था, आज कुछ बहरहाल उस हालत में वो जाती है अपने घर। अपने वालिद को कहती है कि मेरे वालिद एक नौजवान था, उसने वो जल्दी आ गई ना उस दिन। वालिद ने पूछा, क्या बात है, जल्दी क्यों आ गई हो? तो कहा, जी एक नौजवान था, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं हमारी बस्ती में, और उसने क्या किया, हमारी बकरियों को पानी पिला दिया। मेरे वालिद, क्यों ना उसको हम उजरत पे रख लेते हैं, इसलिए कि उजरत पे जिन लोगों को रखा जा सकता है उनके अंदर सबसे बेहतरीन लोग वो है जो खवीयुन अमीन, ताकतवर भी और अमानतदार भी है। बहुत ताकतवर भी इंसान है, बकरियों को पानी सींचा। हालांकि वो दोनों लड़कियां बेचारी बहुत तकलीफ से पानी निकालती थी। और वो खवी क्यों कहा, उसके पीछे बहुत सारे लिखते हैं। एक पुराना कुआं था, ये कुएं पर ज्यादा था, लेकिन वो बंद था, और उसमें बहुत बड़ा पत्थर था, वो किसी का था, तो कई लोग मिलके उसको हटाते थे कभी जरूरत पड़ने पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ क्यों, वहां पिलाएंगे। वो लोगों ने कहा, ये पत्थर कौन हटाएगा? और मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ही हाथ से उस पत्थर को बाजू कर दिया। बहुत ताकतवर थे, और बकरियों को पानी पिला के फिर ढाक भी दिया। का बहुत ताकतवर है और बहुत अमानतदार है। जब घर की तरफ बोले चलो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रिवायतों में आता है कि कहा कि तुम मेरे पीछे चल के मुझे बताओ। लड़कियां थी, आप पीछे चल। और अल्लाह ने कहा कि उन दो में से एक शर्माती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। फिर वाक़या हुआ वालिद के पास, शोएब अलैहिस्सलाम बताया जाता है, आई और कहा, बड़ी शर्माते हुई आई और कहा, हमारे वालिद बड़े शेखुन कबीर, बूढ़े इंसान, वो तुम्हें बुलाते हैं, आओ हम। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, बातचीत करते हैं। जब बातचीत होती है और बेटी कहती है कि मेरे वालिद उजरत पे रख लो इसको, ये तो उजरत पे रखा लोगों को जाता है, उनमें सबसे बेहतरीन लोग ताकतवर और अमानतदार होते हैं। जब उसने वालिद अपनी बेटी के इशारे को मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ तुम निकाह कर, तो मेरी बेटी से निकाह कर लो, जिसमें से चाहो दोनों में से, लेकिन तुमको 8 साल जो है मेरे पास बकरियां चराना हो, और 2 साल इजाफा अगर कर लो तो बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है डन, 8 साल तो चरा लूंगा, उसके बाद 2 साल हुआ तो ठीक, वरना मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कहा ठीक है। कहा, इन दोनों चीजों पर अल्लाह गवाह है, हम दोनों के ऊपर अल्लाह गवाह है। बात तय हुई, 8 ईयर्स का पीरियड डिफाइन किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम शादी हो गई, 8 साल या 10 साल जो भी तय हुआ था, आपने बकरियां चराई। बकरियां चराने के बाद अपने अहल वहल को लेकर वो वापस कहाँ गए, अपने वतन मिस्र, जो उनको बार बार उसकी याद आती थी। जब वो लेकर चले थे अपने घर वालों को, तो रास्ते में सीना आता है, माउंट साइनाई, सीना जिसे कहते पहाड़ी, और वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी दिखाई गई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम बात की और उनको नबी बनाया और बनी इसराइल दावत देने फिरऔन को। तो ये उस वाक़े में भी थी, और ये मिस्र भी पहुंची। आगे पीछे का वाक़या कुछ नहीं पता, इनका नाम कुरान ने नहीं बताया, लेकिन बाइबल में इनका नाम सफूरिया आता है। सफूरा बोलते हैं अमज़ान में लोग बोलते हैं, सफूरिया बोलकर इब्रानी ज़बान में इनका नाम बताया गया है। वल्लाहु आलम वो सही है गलत है, और सफूरिया के अलावा भी नाम आए हैं, मैं वो नाम नहीं रख रहा, लेकिन कॉमन नेम सफूरा हमारे पास लोग बोलते हैं। और इनके वालिद का नाम शोएब अलैहिस्सलाम था, वल्लाहु आलम, इस ताल्लुक से कोई सही हदीस नहीं है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने यही लिखा, वो शेखुल कबीर शोएब अलैहिस्सलाम है जो मदियन के नबी थे, और उनकी बेटी सफूरा से इनका निकाह गया। आइए इस वाक़े से हमने क्या सीखा। पहला, औरत जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकल सकती है और मर्द के जैसा कमा सकती है, क्योंकि इनके वालिद बूढ़े थे और उनको लड़का नहीं था, तो मजबूरन निकली। तो पता चला औरत मजबूरन कमाने निकल सकती है, जैसा मर्द कमाते वैसे ही कमाते। दूसरा, काम या किसी जरूरत के लिए बाहर निकले
تو شرم و حیا کے پورے تقاضوں کو باقی رکھے. قرآن نے کہا جب وہ دونوں میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئی بڑی شرم کے ساتھ جیسے ایک حیا دار عورت پہچانی جاتی ہے اس کی حیا سے، ویسے وہ آئی تو پتا چلا جا سکتی ہے کام کو لیکن شرم و حیا کے ساتھ ضرورت پڑنے پر. اس کے بعد پتا چلا غیر محرم مردوں اور عورتوں سے ضرورت پڑنے پر بات کی جا سکتی ہے. وہ عورتیں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے تو بات کی ان سے. وہ لڑکیوں نے بھی ان کی کچھ نہیں تھی پھر بھی بات کیا. پتا چلا غیر محرم سے ضرورت پڑنے پر بات کی جا سکتی ہے. چوتھی بات پتا چلی کسی کی مدد کرنا انبیاء کی صفت اور وصف ہے. انبیاء کی عادت ہے، ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں. پانچویں چیز پتا چلی سسر اپنے داماد کو ضرورت پڑنے پر مدد کر سکتا ہے. انہوں نے کہا بکریاں چراؤ، میرے پاس رہو، ساری چیزیں کرو، مجھے لڑکا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ سسر کی اچھائی ہے، داماد کا حق نہیں ہے. پہلے کلیئر کر دے رہا ہوں تو گلے میں پڑ جائیں گے. فیض بھائی نے بولے سسر کر سکتا، کرو میرے لیے، نہیں، یہ داماد کا حق نہیں ہے لیکن کر سکتا سسر چاہے. اور یہ بات ان کے لیے بھی ہے کہ وہ رشتے میں ہوتے ہیں نا، 3 داماد ہے، اب ایک غریب ہے، سسر چاہتا ہے اس کی مدد کرو لیکن وہ بولتا بیڑا غرق ہو، یہ دونوں کو بھی دینا پڑتا ہے، یہ بھی آ جاتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں، ہم نے کیا کرے. سمجھو بھائی میرا ایک داماد کی حالت خود جانتے ہو، تم کو اللہ نے دیا، تم کو کیوں، بیچارہ کمزور ہے. نہیں دینا تو سب کو برابر، نہیں تو دینا ہی نہیں. تمہارا بڈھا دیکھو ایسا کر رہا آج کل، ان کو دے دے رہا. تمہاری وہ بہن تمہاری زیادہ اس کی چاہت کی ہے کہ ہم کو کیوں نہیں دے رہا. سمجھا کرو، سسر دے سکتا ہے، داماد کا حق نہیں. کلیئر کر دے رہا ہوں اس کے ساتھ. چھٹی چیز بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے ضرورت پڑے تو. شوہر جا رہا ہے سفر کر کے، کہاں جا رہا ہے، مدین کو چھوڑ دے رہا ہے، اب مصر جا رہا ہے. مصر میں آلریڈی ایک کیس ہے مرڈر کا، یاد رکھیں، لیکن وہ مرڈر جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، وہ انجانے مطلب وہ انٹینشنل مرڈر نہیں، ان انٹینشنل. جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا کار کا، اور اگر کوئی ہائی وے پہ تو اس کو ان انٹینشنل مرڈر بولتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کی کوئی نیت نہیں کسی کو ہوا تھا. لیکن رسک ہے جانے کے بعد کیا ہوگا، لیکن بیوی یہ نہیں بول رہی تم کو جانا جاؤ، میں نہیں آتی تمہارے ساتھ. ہوتا ہے بہت سی بار شوہر بول رہا بھائی میں جاب کے لیے ادھر جا رہا ہوں چلو، نہیں میں اپنی امی کو چھوڑ کے تھوڑی آ سکتی، میرے امی، میرے ماموں، میرے ابا، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میں کیسے جاؤں. سفورہ جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ مصر جا رہے ہیں، چلی ہے، سینا سے گزر رہے ہیں، سردی ہے. قرآن کے اندر واقعہ کئی مرتبہ آیا، سردی زیادہ تھی، موسیٰ نے کہا آنکھ دکھ رہی ہے، جا کے آنکھ لگتا ہوں، ٹھنڈک کرے اپنے آپ کو، یا روشنی ہے تو انسانوں سے پتہ تو پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے. تکلیف میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ لیکن سفر کر رہی ہے، یہ بھی پتہ چلا. اس کے ساتھ ساتویں چیز، قرآن میں صرف ایک ہی شادی کا واقعہ ہے اور وہ یہ ہے، اور اس میں جہیز لیا نہیں گیا، لڑکے دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چرائی یا 10 سال مہر دیا تو شادی. ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو پورا کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے اپنے سسر کو جہیز لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور 7واں واقعہ دیکھتے ہیں. بیویوں میں سے جو واقعہ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا واقعہ ایک ہی آیت میں آتا تو ایک ساتھ لے لیتے ہیں. دونوں کا انجام بھی ایک آیت میں، دونوں کا تذکرہ بھی ایک آیت میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے دونوں کے تعلق سے، فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت 10 میں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کیے، وہ ہمارے بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی، مطلب ایمان نہیں لائی ان پر، وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، مطلب شوہر نبی ہونے سے بیوی بچ نہیں سکتی، کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ دونوں کی دونوں جہنم کی آگ میں. تو اللہ نے فرمایا کہ مثال دیتا اللہ 2 عورتوں کی جو ہمارے نیک بندوں کی نکاح میں تھے لیکن کافر ایمان نہیں لائی، اور خیانت کی مطلب ایمان نہیں لائی. تو یہاں دونوں عورتوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا، یاد رکھیے. اس واقعے سے ہم کو پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ ان کے بیویوں سے بھی آزماتا ہے. دونوں کافر تھے، کتنا تکلیف ہوتی ہوگی نوح علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو. اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جب ایمان لاتا تو اپنے قوم کے سرداروں کو خبر دیتی، کیونکہ غریب لوگ ایمان لاتے اور سردار پہ تکلیف پہنچاتے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جیسی کو خوبصورت نوجوان دکھا جا کے خبر دیتی قوم کو بدکاری کے لیے. دونوں کو اللہ رب العزت نے جہنم رسید کر دیا. اسی طرح ایک بات اور پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی انسان کام نہیں حاصل کہ جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، نیک عمل خود نہ کیا ہو. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنے بیوی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ نبی تھے تو ان کو بخش دیا جائے گا، نہیں ہونے والا. اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی کیا حال ہوا ہم تمام. 9واں واقعہ ہے وہ ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا، جس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرما رکھا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اللہ نے فرمایا رکھا کہ اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہو جو ایندھن اٹھانے والی ہوں گی، اس کی گردن مضبوط پٹے کی رسی بنی ہوں گی. تو یہ ام جمیل جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی رشتے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدگوئی کرتی، گالیاں دیتی، بد کلامی کرتی، آپ کی خبریں لوگوں میں پھیلاتی، آپ پہ گندے گندے کمنٹ پاس کرتی، آپ کو ایسی اذیت دینے والے کمنٹ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی کہ بھائی تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی ہم نے. آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، لیکن طلاق دے دیے گئے.
دعوت کی وجہ سے مذاق اڑاتی تھی، کانٹے ڈالتی تھی راستے میں اور رسیاں بناتی تھی اپنے شوہر کو جو تکلیف کے لیے کانٹے جمع کرتی نا، اللہ نے وہی کہا وہ جہنم میں آگ ایندھن جمع کریں گی جیسے دنیا میں نبی کے سامنے ڈالتی، اور وہ جہنم میں رہیں گی اور وہاں رسی کے گلے میں ڈالیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا اس واقعے سے نیک لوگوں کو تکلیف دینے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ 10واں واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا، اور بہن کا واقعہ سورہ قصص میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی کے ساتھ چھپ کر اس ٹوکری کے پیچھے گئی، موسیٰ علیہ السلام جہاں تک وہاں گئی، پھر ان لوگوں کو بتایا کہ ایک ایسا خاندان ہے جس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے، پھر وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی والدہ سے مل گئے، یاد رکھیے۔ تو بہن نے بڑا اچھا رول ادا کیا۔ تو یہاں جن واقعات سے چیزیں پتہ چلتی اس واقعے سے وہی ہے عورت اپنے ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، غیر محرم سے بات کر سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت شدت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اس نے اس خاتون نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ تیسرا ہم کو پتہ چلتا ہے حق کو قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یہ دل میں بات ڈالی گئی یا نبی ہونے والا آگے چل کر، اور جب اس ماں نے کہا بیٹے جا کے دیکھ، تو وہ برابر اگئی، اتنا رسک انہوں نے اٹھا لیا۔ ایک اور بات اس سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بہت چتر چالاک اور ہوشیار ہو سکتی ہے، کتنی ڈپلومیسی لگی ہوگی، خاموشی سے دیکھنا، پیچھے جانا، پھر آئیڈیا سے ان کی باتوں کو سننا، باتوں میں اپنی بات ملا دینا کہ خاندان میں بتا سکتی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت ڈپلومیٹک اور بہت بڑے کام باپ پردہ حالت کے اندر بھی آسانی سے مطلب اپنے حدود میں رہ کر اللہ صلاحیت دیتا ہے کر گزرتی ہے۔ یہ سب باتیں سے پتہ۔ 11واں واقعہ انشاءاللہ جس ہم لیں گے وہ ہے ملکہ سبا کا۔ ملکہ سبا کا واقعہ قرآن کے اندر بہت تفصیل میں سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 44 میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی واقعہ میں میں واقعے کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے سراسر آپ کو بتاتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ہدہد ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں جو ہوا کرتا تھا وہ غیر موجود، اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی وہ جن ان پرند سب سے بات کرتے تھے اور سب کی بات سمجھتے تھے، سب سے بات کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کی بولی بنائی اور سب بولتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد غائب ہے، کہا ہدہد اگر آیا اور وجہ نہیں دیا کیوں غائب ہے تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد نے آ کر کہا اے سلیمان میں ایک ایسے ملک کے پاس گیا تھا، ایک ملک سے گزرا جس ملک کی ایک رانی ہے، اس ملک کا نام سبا ہے، اس کی رانی کا نام تفصیلات نہیں ملتی لیکن عموماً مفسر نے لکھا اس کا نام بلقیس تھا، اور سبا ایک علاقے کا نام تھا جو یمن کے ایک شہر سنا کے قریب، یاد رکھیں 55 یا 60 میل کے فاصلے پر سبا نام کی بستی، اب تو ختم ہوگی بہرحال بستی ہے، وہاں یہ سلطنت تھی، اس کی دارالحکومت تھا۔ تو قوم کا نام بھی سبا تھا اور ملک کا نام بھی اس کے سبا تھا، یاد رکھیے، اور رانی کا نام بلقیس تھی۔ تو اس کی ایک رانی ہے، ان کو شیطان نے مغالطے میں ڈال دیا اور سورج کی عبادت کے پیچھے لگا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر تیری خبر درست ہے تو ٹھیک، ورنہ سزا ملے گی۔ انہوں نے خط لکھا اور کہا بلقیس کو خط پہنچا دیا جائے۔ ہدہد گیا، خط پہنچایا، بلقیس نے خط پڑھا، خط دیکھ کر کہا خط تو بڑا عزت والا ہے، بہت اچھے سے مطلب خطاب بہت اچھے سے، یہ نہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو یہ کہہ رہا تم کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے، ہٹا دیں گے، احترام کے ساتھ بسم اللہ انہوں نے لکھا، اور پھر خط کے اندر اچھے اچھے جملے لکھے اور دعوت اسلام پہنچ۔ اس نے دیکھا اور پڑھا اور اپنے مشیروں سے کہا کیا بولتے ہو، سلیمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ایک بڑے بادشاہ، اور مجھے دعوت دے رہے اور کہہ رہے تم جو کر رہے ہو شرک کر رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ تو اس کے مشیروں نے کہا ہم ان سے جنگ لڑیں گے، تو وہ بھی طاقتور لوگ۔ سبا کی رانی بلقیس بڑی ہوشیار تھی، کہا یہ جنگ لڑنا درست، جنگ کے نقصان بڑے بھاری ہیں۔ جواب دیتی ہے اور کیا کہتی ہے، وہ سوچتی ہے اگر سلیمان میری ملکیت کے لیے کر رہے ہیں تو آزما لیتے ہیں، سچے نبی ہے تو پھر وہ چڑ جائیں گے، اور انہیں خوب مال و دولت بھیج دی۔ سلیمان علیہ السلام جب مال و دولت دیکھی تو بڑے غصے میں آ گئی، کہا میں دعوت دیتا ہوں اور تم مال و دولت بھیج دے مجھے، واپس کرو یہ مال و دولت۔ تو بلقیس سمجھ گئی کہ آپ دنیاوی راجا نہیں ہیں، دنیاوی بادشاہ نہیں، آپ اللہ کے رسول، اس کو یقین۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ اب جو بھی اس زمانے کا پروٹوکول رہا ہوگا، ایک بات ملکہ ہے، یاد رکھیے ملکہ ہے، اثر رکھنے والی عورت ہے، بہت اونچا مقام ہے، کاؤنسلر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سوشل سروس کرنے والی لیڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، ملکہ سبا۔ تو بہرحال وہ آئی، آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا دے، اور پھر اللہ کا ایک ایسا بندہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس نے لوگوں کی پلک جھپکتے اس تخت کو، سلیمان علیہ السلام نے تخت تھوڑا چینج کر دیا، محل کے اندر فرش ڈالا، اس کے فرش کے نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر شیشہ تھا پگھلا ہوا، یونیک ایک دم، مطلب پانی بہتا تھا نیچے اور اوپر شیشہ پگھلا ہوا، آر پار دکھتا، وہ بنا دی تاکہ بتائے۔ سبا کی رانی بلقیس آئی، اپنے تخت کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت کیا تم جانتی ہو کس کا ہے؟ لگتا تو ہے میرے تخت جیسا لیکن یقین نہیں ہو رہا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے چینجز کر دیے۔ اس کے بعد جب وہ محل میں داخل ہونے کا کہا تو اس نے جب دیکھا نیچے پانی ہے، لیکن جب سلیمان بادشاہ بول رہے چلو تو رک نہیں سکتی، تو اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک اٹھا کر چلنے لگی، جب پیر رکھا تو یقین یہ تو
فرش ہے اس طرح کا ڈالا ہوا, یونیک فرش ہوئی نا. بہرحال سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے جنوں پہ بھی قبضہ دیا تھا, وہ یہ کام کروا سکتے تھے. بہرحال تو وہ ہوا. پھر سبا کو انہوں نے دعوت اسلام دی. سبا نے اس دعوت کو پسند کیا اور اس اطاعت گزار بن گئی, اور اس کی قوم بھی اس پیچھے ایمان لے آئی. اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے بڑی نصیحت جو اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے, مال و دولت پر عورتوں نے غرور نہیں کرنا چاہیے. سبا کی رانی کو بالکل غرور نہیں, حق کے سامنے تو بالکل نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تھوڑا بہت مال و دولت دے دیتا ہے. تھوڑا بہت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو اتنا نوازا ہے جس کا سوچ بھی ہم نہیں سکتے آج, اس لیے بول رہا ہوں تھوڑا بہت ہم کو مل جاتا. اور آج کل تو سونا چاندی بھی نہیں ملتا, نمبرز اینڈ فگرز ملتے ہیں, صرف آنکڑے ملتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں, اور کب بینک لے کے غائب ہو جانے پتا بھی نہیں چل رہا وہ آنکڑے کیا, وہ بھی نہیں مل رہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو کیش میں ڈیل بھی نہیں کرتے. آپ نمبر سے نمبر کا کھیل چل رہا ہے, ادھر سے چیک ادھر گیا, ادھر نمبر بڑھ گئے, ادھر سے ادھر آئے, ادھر نمبر بڑھ گئے. کیش کا ڈیل ہی نہیں, ادھر کارڈ سے سوائپ کیا, پیمنٹ کر دیا, ادھر بھی کیش نہیں, ادھر بھی نمبر گیا, ادھر بھی نمبر آیا, نمبر آ رہے, نمبر جا رہی. وہ ریئل کیش میں ڈیل کرتے تھے. قارون کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک بڑی جماعت اس کی صرف چابیاں لے کے چلتی تھی, چابیاں خزانے کی. مطلب خزانہ کتنا بڑا ہوا کہ اس کی کیس کے لیے جماعت, گروپ کا گروپ چابیاں لے کے چلتا تھا. ابھی کسی کے پاس بینک کا ایک آدھ لاکر ہوا تو ایک آدھ چابی ہوتی ہے 50 گرام کی بھی نہیں رہتی ہے, اور وہ لاکر میں کبھی کچھ ہوتا بھی اسٹیٹس کے لیے لے لیتے, خالی لاکر ہے کچھ بھی نہیں اس کے نام, لے لیے بولے سب لے رہے, بول رہے لاکر لاکر, میں بھی ایک لاکر. ایسے لوگ گزرے, اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں, تھوڑا بہت تکبر. حق کے سامنے تو عاجز کہ بھائی حق آ گیا. دیکھو سبا نے یہ نہیں کہا, ملکہ سبا نے, میں اتنی بڑی رانی ہوں, لوگ کیا سوچیں گے میں دب گئی, سلیمان دو ہاتھ کر سکتے جنگ کے میدان میں, نہیں, مان لیا, قبول کر لیا. تو حق کو قبول کرنا چاہیے. آئیے 12واں واقعہ, فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ. فرعون کی بیوی آسیہ, یاد رکھیے یہ بھی وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائی, اور یہ کامل عورتوں میں سے ایک عورت ہے, جو میں حدیث رکھ چکا ہوں کہ مردوں میں تو کئی کامل ہوئے, عورتوں میں مریم علیہ السلام اور آسیہ, یہ دو کامل عورتیں گزری. یہ کامل عورتوں میں سے یہ کامل عورت ہے, اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کی قوم اور اس کے عمل سے نجات دے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی, اور فرعون ان کو اذیت اور تکلیف دیتا, دھوپ میں لٹا دیتا, کچھ روایتوں کے مطابق ان کو لٹا کر ان پہ ایک وزنی پتھر رکھتا جس سے سانس رک جاتی, اور کہتا ایمان چھوڑ دے تو ہٹا دینا ورنہ رکھے رہنا, لیکن مرنے نہیں دینا. رکھتا رہا, لیکن ایک بار اس نے ایسی سزا دی جب موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کا ہوا, ان کی بیوی بھی کہا نہیں میں تو ایمان نہیں چھوڑوں گی, اس نے پتھر رکھایا اور اس موت ہو گئی اس پتھر کے نیچے دبنے سے. تو یہ ایک بہت نیک عورت تھی, یاد رکھیے یہ ایمان لائی تھی. اور ان کے واقعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ عبرت یہ یاد رکھیے, اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے, یہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے, لیکن حق کے سامنے عاجز تھی, اور اپنی پوزیشن اور اپنا مال اور دولت اور شوہر کی سلطنت اور عیش اور آرام سب چھوڑ دیا صرف حق کو ماننے کے لیے. اور اللہ نے روایتوں میں آتا ہے جنت میں ان کا مقام دنیا میں دکھا دیا تھا, اور یہ جو ہے انتقال کر گئی حق کے لیے. اتنے بڑے سٹیٹس رکھنے کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا. 13واں اور آخری آج جو اثر رکھنے والی عورتوں میں وہ آخری ہے, ایک ایسی عورت کا واقعہ جو اچھے چلن والی نہیں تھی, یاد رکھیے, اور وہ عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ جس نے یوسف علیہ السلام پہ بری نظر ڈالی, برا ارادہ کیا, ارادے کے تحت لے گئی, ارادے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا, پکڑی گئی, شوہر نے دیکھا, اس کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا, اس کے بعد بھی تکلیف دیتی رہی, حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل میں ڈال دو, جیل جانا پسند, اور جیل چلے گئے اس کی وجہ سے. اس کے بعد بھی نہیں مانی, سوائے اس کے کہ وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہوا. اس واقعے کے بعد جب عمر گزر گئی اس کی, تب کہا کہ ہاں وہ میں تھی جس نے ڈالی تھی, وہ میں ہی تھی جس نے برا ارادہ کی تھی. یوسف بالکل بھی بے گناہ تھے, ان کا کوئی قصور اس میں نہیں تھا. معاملہ بہرحال تب رفع دفع ہوا, تو اس نے برائی کی نیت سے یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ ڈالا, حالانکہ بیٹے کے جیسا وہ پل رہے تھے اس کے گھر کے اندر. تو اس سے پتا چلا ایسی عورتیں جو مکر و فریب کرتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ان کے مکر و فریب سے بچے, خاص طور سے عورتوں میں خلوت اکیلے رہنے سے بچے, اور ان عورتوں سے خاص طور سے جو فتنہ پرور ہو سکتی ہے, جو آپ کو فتنے میں ڈال سکتی ہے. بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن عورتوں سے یہ کہوں گا کہ قابل تقلید عورتیں مریم علیہ السلام ہیں, اس کے بعد آسیہ ہے, اور کئی عورتوں کا میں تذکرہ کیا جو ایمان والی تھی وہ ہے, لیکن بہت ساری عورتیں پتہ نہیں کیوں یہ عزیز مصر کی بیوی کی تقلید میں لگی رہتی, وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی, لوگوں کو مائل کرنا چاہتی, اور نعوذ باللہ کیا کیا خیالات رکھتی, اس معاملے میں بچنا چاہیے. تو یہ چند واقعات تھے چند عورتوں کے جو قرآن نے بیان کرے. کچھ ایمان والے تھے, کچھ کافر تھے. ایمان والوں کا نتیجہ بھی دیکھا, کافروں کے حالات بھی اور انجام بھی برا ہم نے دیکھے. تو ہمیں چاہیے ان واقعات سے عبرت حاصل کرے, اور اپنی زندگیوں کو ہم بدلے, اور ان جیسا جو نیکوکار تھے بننے کی کوشش کرے, اور ان جیسا ہرگز نہ بنے جو بدکار تھی اور بری عورتیں تھی, تاکہ ہم جو آخرت میں انشاءاللہ عزیز کامیاب ہو اور ناکامی سے بچے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا.